السلام علیکم دوستوں، آج ہم خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند اہم معلومات آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق، کنیت ابو حفص اور آپ کا نسب نویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت واقعہ فیل کے 13 برس بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام نبوت کے چھٹے سال تقریباً 33 برس کی عمر میں کیا۔ وجاہت کے اعتبار سے آپ کا رنگ سفید مائل بسرخی، رخساروں پر گوشت کم اور قد دراز تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، جس سے زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی قریب رہے۔ مکہ میں 7 سال اور دور مدینہ میں 10 سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ 27 غزوات نبوی میں کسی موقع پر غیر حاضر نہ ہوئے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اسلام کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی بلند کیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی مواقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ایک عہد کیا ہے مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا انتخاب، کیا تم اس پر رضامند ہوتے ہو؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر ہم کسی دوسرے شخص کے حق میں راضی نہیں ہوں گے۔ خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند معلومات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً 3600 علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ کیسر و کسرا دنیا کی 2 بڑی عظیم سلطنتوں کا خاتمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں ہوا۔ فتوحات عراق، ایران، روم، ترکستان پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ 14 ہجری میں دمشق، بصرہ اور بلبک کے علاقے فتح ہوئے۔ اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو تراویح کی نماز پر جمع کیا۔ 15 ہجری میں شرق اردن، یرموک اور قادسیہ کے عظیم الشان معرکے ہوئے۔ اسی سال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ شہر کی بنیاد ڈالی۔ 16 ہجری میں ایران کے کئی علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اسی سال عراق اسلامی حکومت میں شامل ہوا۔ 16 ہجری میں کے اواخر میں تقریق اور حلب کی فتوحات کے بعد بغیر جنگ کے بیت المقدس قبضے میں آیا، اور اسی سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے سن ہجری کا آغاز کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور سادہ نفسی، عاجزی اور فروتنی کا زندہ و جاوید نمونہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکریٹریٹ مسجد نبوی تھا۔ یہیں سے کیس و کسریٰ کے زیر و زبر کرنے اور دنیا بھر میں اسلام کا پیغام پہنچانے کا فیصلے صادر ہوتے تھے۔ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سے بھالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا وفات کے بجائے مسلمانوں کی فتوحات اور وسعت کا باعث بننے والے واقعہ ہجرت سے اسلام کے نئے سال کا آغاز کر کے تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا۔ محرم الحرام سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ 17 ہجری میں ملک حجاز پر قحط پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ہم تمام لوگوں کے بزرگ ہیں، بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی،
اے اللہ، سفید ریش انسان تیرے دروازے پر حاضر ہوئے، اس کی اس قرابت کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے حاصل ہے، اس کے وسیلے سے بارش نصیب فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ گو کہ آپ بہت بہادر تھے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نہایت ہی استقلال کا ثبوت دیتے ہوئے بات واضح فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال فتوحات سے اہل باطل گھبرا گئے تھے، چنانچہ ایک ایرانی فیروز ابو لولو مجوسی کے حملے سے یکم محرم 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہوئی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری فیوچر ویڈیوز کا آپ کو علم ہو سکے۔ شکریہ۔